جو تکلیف ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا تھا۔ اور نظام الدین اولیاء کو جب کوئی مصیبت نہیں پہنچتی تھی، جب کوئی بیماری نہیں آتی تھی، جب کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو آپ روتے تھے، آپ روتے تھے، آپ روتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ روتے تھے جب کوئی مصیبت نہیں آتی تھی۔ ہر دن ان کے ساتھ مصیبت اگر آتی تو مسرور نظر آتے تھے، بیماریاں اگر آتی تو خوش نظر آتے، اور پریشانیاں آتی تو شادمان نظر آتے، اور جس دن کوئی پریشانی کوئی بیماری نہیں رہتی تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے۔ اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہم عالم خیال میں پوچھیں گے، اے عالم خیال میں پوچھیں گے، اے نظام الدین جب تجھے کوئی بیماری نہیں آتی تو اللہ سے شکوے کرتے تھے، شکایت کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تو نے چھوڑ دیا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں دی ہے۔ ایسا شکوہ کیوں؟ حالانکہ لوگ اس کے خلاف شکوے کیا کرتے ہیں۔ تو نظام الدین جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جب ایک انسان کو ایک دن کے لیے بخار آتا ہے، ایک دن کے لیے بخار آتا ہے تو اس بخار کی وجہ سے انسان کے جوڑ جوڑ میں تکلیف ہوتی ہے، بوٹی بوٹی میں تکلیف ہوتی ہے، ریشے ریشے میں، جسم کے گوشت کے ریشے ریشے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ایک دن کے بخار کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مومن کے 1 سال کا گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن بخار آ جائے تو اس بخار کی وجہ سے جو تکلیف ایک بندہ مومن کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے نظام الدین اولیاء کہ ایک دن سال میں اگر مجھے بخار آ جائے تو 1 سال کے میرے گناہ معاف ہوں گے، اور جن کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرات یہ بزرگان دین کے آستانے یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی طریقے کو ہم اگر اپنا لیں کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، ان کے طریقے کو اپنا لیں تو ہم دنیا کی ظالم و جابر طاقت سے بھی نہیں ڈریں گے۔ حضرات یہ اللہ والے موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے، یہ اللہ والے موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ دنیا والوں کو ان لوگوں نے مصطفیٰ کا فرمان سن کر اس پر عمل بھی کیا، اور عمل کرنے کے بعد اپنے متوسلین، متعلقین، چاہنے والوں، عقیدت مندوں کو اس کی طرف راغب ہونے کی دعوت بھی دی ہے کہ اے لوگوں مجھ سے محبت کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارے طریقے کو اپنا لو۔ اور یہ اللہ کے ولی کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا ہی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان اللہ والوں کے ساتھ ہونے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ انسان اگر کسی معاشی پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ والوں کا نقش قدم اگر نگاہوں کے سامنے ہوگا پریشان نہ ہوگا، پریشان نہ ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کا نقش قدم انہیں بتائے گا کہ تو ایک دن فاقہ میں رہ کر پریشان ہو جاتا ہے، ایک دن بھوکا رہ کر پریشان ہو جاتا ہے، شادیوں میں اٹینڈ کرنے کے لیے نئے کپڑے تجھے تیرے گھر والوں کو نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے اپنی عقیدت مندوں کے ذہن کو مدینے کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ اے دنیا والوں غربت سے پریشان نہ ہونا، بھوک سے پریشان نہ ہونا، بیماری سے پریشان نہ ہونا، بیماری کا عالم تو آپ نے سنا۔ اب اگر انسان فاقے میں رہ کر ایک دن کھانا نہ ملا پریشان ہونا شروع کر دیا تو یہ اللہ والے ہمارے ذہن کو مدینے والے کی طرف پہنچا دیں گے اور کہیں گے اے انسان تو تو امتی ہے، تو نبی کا غلام ہے، تو اللہ کا اپنا بندہ ہے، وہ تو پیغمبر اسلام ہے جن کے ہاتھوں میں دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ سونے کے پہاڑ کی کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں، روزی کے خزانے کی کنجی مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ مصطفیٰ تو 3 دن کے فاقے رہ
رہ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہے ہیں تو تم غلام مصطفیٰ ہو کر کیوں شکوے شکایت کرو گے؟ یہ اللہ والے اپنے عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن کی آیتوں کو شامل کر لیا ہے. ان کا بولنا قرآن کے خلاف نہیں ہوتا تھا، قرآن کے مطابق ہوتا تھا. ان کا چلنا قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا تھا. جب یہ دیکھتے تھے قرآن کے مطابق دیکھتے تھے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق دیکھتے تھے. جب یہ چلتے تھے مصطفیٰ کے مطابق چلتے تھے اور مصطفیٰ کی زندگی ایک قرآن کی مکمل تفسیر تھی. مصطفیٰ کا چلنا پھرنا مکمل قرآن کا طریقہ تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، ان اللہ والوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے بندو تم کسی چیز سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو ساری دنیا تم سے ڈرنے لگے گی. حضرات، اور ان اللہ والوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ موت سے نہ ڈرو. موت سے وہی ڈرتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر طریقہ مصطفیٰ، طریقہ قرآن، طریقہ اسلام کو چھوڑا اور اپنی قبر کی زندگی کو اندھیری اور تاریک بنا دیا. وہی انسان موت سے ڈرتا ہے. اور اللہ والوں نے کبھی موت کا خوف اپنے دل میں نہیں لایا، بلکہ وہ اللہ والے تو جب ان پر موت آتی تھی ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی. اللہ والوں کو جب موت آتی تھی ان کے لبوں پر مسکراہٹ، اور موت کے نام سے وہ گھبراتے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ والے اس نیت کے ساتھ موت کا انتظار کرتے تھے کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے. اور یہ ہماری زندگی ہمیں مصطفیٰ سے دور کی ہوئی ہے، یہ ہماری زندگی کی صبح و شام ہمیں مصطفیٰ سے دور کر رکھی ہے. اور جس دن موت کا پیغام آ جائے گا، موت آ جائے گی، ہم موت کے آغوش میں آ جائیں گے اور لوگ ہمیں لے جا کر دفن کر دیں گے، تو اس دن اپنے قبر میں ہمیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا. تو مصطفیٰ کے جلوہ کو دیکھنے کی خوشی میں یہ اللہ والے موت سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ مسکرا کر موت کے باہوں میں باہر ڈال کر مسکرا کر موت کو قبول کر لیتے تھے. اور جب ان کا جنازہ اٹھتا تھا بے چین رہتے تھے، جب جنازہ اٹھتا تھا بے چین رہ جاتے تھے کہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو. جب ایک گنہگار انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، جب ایک پاپی انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، جنہوں نے دنیا کو آباد رکھا اور قبر کی زندگی کو ویران کر دیا، ایسے انسان کا جب جنازہ اٹھتا ہے وہ لوگوں سے فریاد کرتا ہے، وہ مردہ لوگوں سے فریاد کرتا ہے، اے لوگوں مجھے اب کہاں تنہائی میں لے جا کر چھوڑ رہے ہو. اے لوگوں جن کے پیشانی میں سجدے نہیں ہے، جن کے پیشانی میں سجدے نہیں ہے، جن کے دلوں میں تلاوت قرآن نہیں ہے، جن کے ارادوں میں سچائی نہیں ہے، جن کے زندگی میں ماں باپ کے عطا کو فرما برداری نہیں ہے، جن کے سینے میں علم مصطفیٰ نہیں ہے، جنہوں نے فجر چھوڑا، ظہر اثر مغرب و عشاء چھوڑا، جنہوں نے سچائی چھوڑی اور گناہوں کا روٹ اختیار کیا، گناہوں کا راستہ اختیار کیا. ایسا انسان جب مر جاتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، جنازہ اٹھانے والوں سے وہ میت کہتی ہے، اے لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہاں میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، وہاں میرے لیے کوئی آسرا نہیں ہے، وہاں میرے لیے کوئی گھر نہیں ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ رو رو کر وہ میت پر یاد کرتی ہے، رو رو کر وہ میت پر یاد کرتی ہے، مگر اس کی فریاد بیٹا بھی نہیں سنتا، باپ بھی نہیں سنتا، رشتہ دار بھی نہیں سنتے، جنازے میں شروع بھی نہیں سنتے، وہاں رشتہ دار بھی نہیں سنتے. سارے لوگ اس کو اٹھا کر ایسی بستی کی طرف لے جا رہے ہیں جس بستی میں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں، اور اس کی قبر اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس کی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگا، اس کی قبر اس کے لیے جہنم
जहन्नम का गवाह होगा। मगर ऐ मुसलमानों, जब एक आशिक मुस्तफा का जनाजा उठता है, एक सजदे वालों का जनाजा उठता है, एक इश्क़ रसूल में जिंदगी गुजारने वाले का जनाजा उठता है, एक सच्चा पक्का मोमिन अहले सुन्नत का जनाजा उठता है, जिन्होंने माँ बाप की फरमा बरदारी की है, जिन्होंने अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम को अपनाया है, ऐसे मुस्तफा और अल्लाह के वलियों के वफादार का जब जनाजा उठता है, वो मैयत लोगों से फरियाद करती है, इन लोगों मुझे इस घर से जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, जिसके लिए मैंने नमाजें पढ़ी हैं, जिसके लिए मैंने रोजे रखे हैं, जिस मुस्तफा के फरमान को सुनकर मैंने इस्लाम के तरीके को अपनाया है, वो कब्र में उसी मुस्तफा का मुझे दीदार नसीब होने वाला है। मुस्तफा के दीदार के शौक में ये मुर्दा कहता है, ये मरने वाला कहता है, जल्दी मेरे जनाजे को ले चलो, कब्र में मुस्तफा का दीदार नसीब होगा। हजरात, रिवायतों में आता है, ये अल्लाह वालों ने हमें उसी बात की तालीम दी है। एक इंसान जब इस दुनिया में रहता है, अच्छा काम करता है, नमाजें पढ़ता है, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, बड़ी काम की बातें बोल रहा हूं, चाय पीजिए, माना नहीं है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुनते भी रहिए और पीते भी रहिए। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामान मुस्तफा के नसीब में आया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रात, हम जब कोई अच्छा काम करते हैं, और इंशाअल्लाह करेंगे, बोलिए बोलो इंशाअल्लाह, हम जब नमाज़ें पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, रोजे रखते रहेंगे, तिलावतें करते रहेंगे, पुरानी तालीम सीखते हैं और सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जब हम अच्छा काम करते हैं, माँ बाप की फरमा बरदारी करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करते हैं, पसीने बहाते हैं, सजदे करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारे अच्छे काम बुलंदी की तरफ नेकी बनकर परवास करते हैं। अच्छा काम हमारा नेकी बनकर आसमानी दुनिया की तरफ परवास करता है। हत्ता कि आसमान में एक दरवाजा हमारे आपके अच्छे काम को जाने के लिए, जिसे नेकियां कहते हैं, हमारी आपकी नेकियां जाने के लिए अल्लाह ताला एक दरवाजा पैदा फरमा देता है। उसी दरवाजे से हमारी आपकी नेकियां, हमारे सजदे, हमारी नमाजें, हमारी तस्बीह, हमारा दुरूद, हमारे अमाल सालिहा, ये सब उसी दरवाजे से आसमान की तरफ, आसमान के दरवाजे से ऊपर ये हमारे काम जाते हैं, हमारी नेकियां जाती हैं। और फिर यही इंसान को अल्लाह ताला रोजी अता फरमाता है, इसी इंसान को अल्लाह ताला रोजी अता फरमाता है। तो उस रोजी के लिए अल्लाह तबारक व तआला दूसरा एक दरवाजा खोल रखा है। उसी दरवाजे से मेरे लिए अलग दरवाजा, आपके लिए अलग दरवाजा। रिवायत के मुताबिक हर इंसान के अच्छे अमाल को जाने के लिए आसमान में एक दरवाजा है, और रिज़्क़ हलाल के लिए उसी इंसान के पास एक दूसरा दरवाजा है। इधर से नेकियां जाती हैं, उधर से रिज़्क़ और रोजी उतरती है। तो जिस दिन इस नेक इंसान का, जिस दिन इस अल्लाह के वलियों का चाहने वाला, नमाजी, माँ बाप का वफादार, पक्का सच्चा दीनदार सुन्नी का इंतकाल हो जाता है, तो आप जानते हैं जिस दरवाजे से हमारे आपके अमाल जाते थे,
اور جس دروازے سے ہمارے لیے آپ کے لیے روزیاں نازل ہوتی تھی، اب تو اس دروازے سے نیکیاں نہیں جائیں گی، کیونکہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ دروازہ، ہر آدمی کے لیے روزی کے نزول کا الگ دروازہ، تو وہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو جب اس انسان کا انتقال ہو جائے گا اور اس انسان کو لے جا کر لوگ دفنا دیں گے تو وہ دروازہ بند ہوگا، یہ دروازہ بھی بند ہوگا، یہ دونوں دروازے روئیں گے، آنسو بہائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اے پروردگار اس انسان کی نیکیاں، اس انسان کے سجدے ادھر سے جاتے تھے، ہم مسرور ہوتے تھے، اور اس انسان کے لیے جس دروازے سے روزی نازل ہوتی تھی وہ دروازہ بھی مسرور ہوتا تھا۔ اے پروردگار اب نہ روزی نازل ہوتی ہے نہ نیکیاں جاتی ہیں، اے پروردگار آنسو بہاتے ہوئے یہ دونوں دروازے روتے ہوئے اس انسان کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تو حضرات اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں مصطفیٰ کے فرمانوں کو لکھ کر ہمارے ذہن کو ادھر مائل کیا ہے، اور یہی تک نہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو بزرگان دین نے اپنے زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے بندوں تک پہنچایا ہے، انسانوں تک پہنچایا ہے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے، ایک انسان جب اچھا کام کرتا ہے، ایک انسان جب اچھا کام کرتا ہے، ایک انسان جب نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اور اس انسان کا جب انتقال ہو گیا اور وہ انسان صبح میں موت کو یاد کرتا رہا، شام میں موت کو یاد کرتا رہا، اسی لیے اللہ کے ولی موت کو یاد کرتے تھے، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو موت کی یاد دلاتے تھے۔ تو روایت میں آیا ہے کہ ایک مسلمان اگر روزانہ موت کو یاد کرتا ہے اور دوسروں کو موت کی یاد دلاتا ہے، اے انسان تم کو مرنا ہے، اے انسان تم کو مرنا ہے، اور موت کو یاد کرنے میں بہت بڑی کامیابی ہے، موت کو یاد کرنے میں۔ اور جو انسان موت کو یاد رکھتا کبھی ماں باپ کو نہیں ستائے گا، جو انسان موت کو یاد رکھتا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، جو انسان موت کو یاد رکھتا کبھی نمازیں نہیں چھوڑتا، جو انسان موت کو یاد رکھتا کبھی اللہ کے ولیوں کے آستانوں کی بے حرمتی اور بے عزتی نہیں کرتا، جو انسان موت کو یاد کرتا وہ نبی کے سلام سے کبھی انحراف نہیں کرتا، جو انسان موت کو یاد رکھتا وہ غوث اعظم سے کبھی دور نہیں ہوتا، جو انسان موت کو یاد کرتا وہ غریب نواز کے آستانے سے کبھی دور نہیں ہوتا، جو انسان موت کو یاد رکھتا وہ کسی ولی کے آستانے سے دور نہیں ہوتا، اور جو انسان موت کو یاد کرتا ہے سراپا گناہوں سے دور رہ کر نیکیوں کا پیکر بن جاتا ہے، نیکیوں کا پیکر بن جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اسی لیے بزرگان دین موت کو خوب یاد کرتے تھے، اس لیے کہ انسان اگر موت کو یاد رکھے گا تو سمجھے گا کہ مجھے کفن پہن کر قبر میں جانا ہے، اگر میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا ماں باپ کو نہ کھلاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا ماں باپ کو گالیاں دوں گا، بیوی سے پیار کروں گا ماں کو دھتکاروں گا، تو موت اسے جھنجھوڑ کر کہے گی نادان، یہ بیوی سے پیار اور ماں باپ کو جھنجھوڑنا تجھے زیب نہیں دیتا، تو موت اسے بیوی کا حق ادا کرنے پر مجبور کرے گی، اور موت کی یاد اسے ماں کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دے گی۔ ارے موت اسے یاد دلائے گی، ارے یہ ماں جس بیوی کی محبت میں جس ماں کو چھوڑ رہا ہے اس ماں کے قدموں میں تو تجھے جنت ملے گی، اور یہ باپ تیرا جنت کا بیچ دروازہ ہے۔ اگر انسان کو اپنی موت یاد رہی تو خدا کی قسم کبھی ماں باپ کو نہ گالی دے گا اور نہ ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی سے پیار میں دوسری جگہ جائے گا، کبھی ایسا نہ کرے گا۔ مسلمانوں موت کو یاد رکھو، اگر تم دن میں 50 روپے کماتے ہو اسی میں دال کھچڑی پکا کر اپنے ماں باپ کو بچوں کو لے کر کھاؤ، تمہارے اس عمل پر اللہ کے فرشتے بھی ناز کریں گے۔
اللہ کے فرشتے بھی ناز کریں گے۔ حضرات گرامی، اسی لیے بزرگان دین موت کو یاد کرتے تھے اور ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کی خانقاہوں میں، ان کے آستانوں میں جائیں گے تو بار بار موت کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، روزانہ موت کو یاد کرتا ہے، اور یہی موت کو یاد کرتے کرتے بچپنے میں یاد کیا، جوانی میں یاد کیا، بڑھاپے میں یاد کیا، صبح و شام میں یاد کیا، زندگی کے ہر پل میں موت کو یاد کرتا رہا، اور اسی موت کی یاد میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو موت کے بعد لوگ لے جا کر، رشتے دار لے جا کر اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو جانتے ہیں روایتوں میں آتا ہے یہ موت کو یاد کرنے والا تو زندگی کی صبح و شام موت کو یاد کرتا رہا اور دوسروں کو موت کی یاد دلاتا رہا۔ روایتوں میں، کتابوں میں آتا ہے کہ اس انسان کی قبر کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت بنا دیتا ہے، اس انسان کی قبر کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت بنا دیتا ہے۔ اور جو موت کو بھول چکا ہے، جو موت کو یاد نہیں کرتا، جو موت کو یاد نہیں کرتا، جسے موت یاد نہیں رہتی، جب اس کا انتقال ہوتا ہے لوگ اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بناتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مسلمانوں، بزرگان دین سے محبت رکھو، ان کی محبت تمہیں مصطفیٰ کے قریب کر دے گی، اور مصطفیٰ کی محبت تمہیں خدا سے قریب کر دے گی۔ یہ سلسلہ ہمارا ہے، الحمدللہ اسی سلسلے پر ہمیں ناز ہے۔ میرے بولنے میں قصداً یا سہواً یا سبقت لسانی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری غلطی کو معاف فرما، یا میرے بھائیوں کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما۔ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یقیناً آپ اور ہم سب قابل مبارکباد ہیں، اور جن جن بھائیوں نے آج اس اللہ کے ولی کے آستانے میں اس نورانی محفل کا انعقاد کیا ہے، آپ سب قابل مبارکباد ہو۔ میں بالخصوص نور ہدایت کمیٹی والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہو کہ 10 من 20 من پکا کر اسے اسے الٹے سیدھے سب کو کھلا دیتے ہو، تو الٹے سیدھے سب کو کھلا دینے سے یہ اللہ والے راضی نہیں ہوں گے۔ اچھوں کو کھلا ان کے نام پہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ ٹوٹلی دینی محفل ہے۔ یہاں میرا بولنا، علماء کرام کا بولنا، تلاوت کرنا، آپ کا سننا، یہ سجانا، یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ اسٹیج، یہ سب کا سب ثواب کا کام ہے، یہ سب کا سب ثواب کا کام ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑو۔ کون کہتا ہے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا؟ اگر ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ قدم بڑھائیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد ہر قدم پہ شامل ہوگی، اللہ کی مدد ہر قدم پہ شامل ہوگی۔ کیوں نہیں آئے ہیں لوگ؟ بہت سے لوگ آئے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے ہمت کے ساتھ قدم بڑھایا تو اس ٹھن میں بھی لوگ اپنے گھروں سے چل کر آئے، اپنے گھروں سے چل کر آئے۔ ہمیں تو یوسف علیہ السلام سے یہ سبق ملا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 دروازے کے اندر لے جا کر منہ کالا کرنے کا ارادہ کیا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ اے یوسف، اگر تو نے میرے ساتھ منہ کالا نہ کیا تو میں تجھے بدنام کر دوں گا، تیرے دامن کو داغدار کر دوں گی، تیرے دامن کو داغدار کر دوں گی۔ اب حضرت یوسف ایک پیغمبر ہیں جو فطرتاً معصوم ہوا کرتے ہیں، حقیقت معصوم ہوا کرتے ہیں، ایسی گندی حرکت کبھی نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اوپر دیکھا مضبوط چھت ہے، نیچے دیکھا فرش ہے، ادھر ادھر دروازے ہیں، 7 دروازے میں 7 تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ بغیر چابی کے 7 دروازے کھول دے، مگر یوسف علیہ السلام کے دل میں جہاں یہ بات تھی کہ ایک انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ 7 دروازے مکمل کو توڑ کر باہر نکل جائے، وہی یوسف کو اتنا یقین تھا خدا کی ذات پر کہ یہاں تک تو دروازے پر چل کر یوسف جا سکتا ہے، مگر دروازے سے باہر میرا خدا کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے تک دوڑ لگائی، یہی ارادہ لے کر کہ یہاں تک جانا میرا کام ہے، تالے توڑ کر بھیجنا میرے خدا کا کام ہے۔ دوڑ لگا کر دروازے تک ہے، خدا کے حکم سے سارے دروازے کھلے، حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے۔
تو عزیزہ میں ملت اسلامیہ بس تم ہمت کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے جہاں جہاں آستانے ہیں وہاں چرچوں کا اہتمام کرو. اس میں اہل سنت کی حفاظت ہوگی, ایمان کی حفاظت ہوگی, لوگوں کو قبر اور موت کی یاد دلائی جائے گی, نماز کا پیغام دیا جائے گا. علماء کرام اپنی اپنی زبان سے پیغام خدا, پیغام مصطفیٰ, پیغام اولیاء پیش کریں گے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے, یہی ہماری زندگی کا منشا ہے. اسی لیے نور ہدایت کمیٹی والوں کبھی اس سلسلے کو نہ چھوڑنا, اس سلسلے کو کبھی نہ چھوڑنا. ہمیشہ اس جگہ میں, اس اللہ کے ولی کے آستانے میں اسی طرح جلسے کا اہتمام کرتے رہو اور جو مشن اللہ کے ولیوں کا تھا اس مشن کو آگے بڑھاتے رہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.